बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम आसिम अहमद ख़ान है। आज जो है मैं इतिकाफ़ के बारे में थोड़ी सी जो हमें मालूमात है उसके मुताबिक जो है इतिकाफ़ के बारे में बयान करूँगा। जो हमने उलमा कराम से सुना, इतिकाफ़ आखिरी अशरे में जो है इतिकाफ़ ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में मुसलसल इतिकाफ़ में बैठे। एक दफ़ा इतिकाफ़ अगर क़ज़ा हो गया तो दूसरी दफ़ा जो है वो 20 दिन के लिए बैठे। इतिकाफ़ में बैठने का ये जब बार बार इस चीज़ की जाती है, यानी शायद ये बातें आपने बार बार सुनी हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी अहम चीज़ें होती हैं जिनको बार बार जिनकी ज़िक्र करना, जिनकी याद दहानी करना, कहते हैं कि इंसान में भूल है, वो भूलता रहता है। तो इस चीज़ की याद दहानी कराना कि आखिरी अशरे में अब मसाजिद में ऐलान होना शुरू हो गया कि इतिकाफ़ किस तरह से हम 10 दिन फ़ारिग कर कर इतिकाफ़ में बैठने वाले बन जाएँ। इतिकाफ़ में बैठने के फ़ज़ाइल जो हैं, जो हमने उलमा किराम से सुने हैं, तो हदीस जिसका मफ़हूम वो आपके सामने जहाँ तक मुझे मालूम है उसका इंशाअल्लाह आपको अभी तज़किरा करता हूँ कि इतिकाफ़ में बैठने का फ़ज़ाइल में से अहम फ़ज़ाइल ये है कि 2 हज 2 उम्रे कामिल, जिसका इतिकाफ़ कबूल होगा, आदाब के मुताबिक होगा, नीयत अगर उसकी सही होगी, आदाब उसके साथ इतिकाफ़ कबूल होगा, 2 हज 2 उम्रे, वो भी कहते हैं कि कामिल हज और कामिल उम्रों का सवाब जो है ना उसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देगा। तो इसमें हम बैठने वाले बन जाएँ कि हज और उम्रा। कहते हैं कि अल्लाह और उसके नबी की हर बात को सुनना और उस पर यकीन करना भी हम पर लाज़िम है एज़ अ मुसलमान, कि अल्लाह ने जब बोला है और नबी ने जब फरमाया वो बिल्कुल सच और हक़ बात है कि उसके ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं, वो इससे इतना और इससे ज़्यादा भी दे सकता है। और दूसरी चीज़ इतिकाफ़ में ये महीना आखिर में इतिकाफ़ में बैठने की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि इसमें लैलतुल क़द्र आपको मिल जाएगी। लैलतुल क़द्र कहते हैं कि 1000 महीनों से बेहतर है। पहले मैं इसका ज़िक्र कर चुका हूँ कि पुरानी उम्मतों की उम्रें जो हैं हज़ार हज़ार साल, हज़ारों सालों से ज़्यादा हुआ करती थी। तो सहाबा ने और नबी का दिल भी इस चीज़ पे काफ़ी गौर करता था कि हमारी उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने उसके हसूल के लिए लैलतुल क़द्र का हसूल, और जिसमें ये बयान किया कि ये लैलतुल क़द्र 1000 रातों से बेहतर है। तो अल्लाह की जो बातें हैं, अल्लाह के कानून, अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है, वो इतना और इससे ज़्यादा दे सकता है। और अल्लाह ताला ने कहते हैं कि भेजा ही दुनिया में इसलिए है कि वो अपने मौला को राज़ी कर कर किस तरह से दुनिया से चले जाएँ। तो उसके लिए बेहतरीन ज़रिया ये कि आप लैलतुल क़द्र को पाने वाले बन जाएँ और ये 10 दिन फ़राग़त हासिल कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये पॉइंट देना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत कर लें। जो मेरी बात सुन रहा हो थोड़ी सी हिम्मत कर लें। क्या पता आप अपने ऑफिस वगैरह में दरख्वास्त दें, क्या पता आपकी तनख्वाह भी ना काटें। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली हैं कि जो आप इतिकाफ़ में बैठकर आप एक चीज़ मेरे कहने पर, ये तजुर्बा, आप एक चीज़ ये कहने पर आपने आप ऑफिस में दरख्वास्त दें इतिकाफ़ की, और उनको साथ में ये भी दरख्वास्त दें कि आप मेरी सैलरी अगर कट ना करें तो आपके लिए कितना अच्छा वो होगा। बाज़ जो होते हैं दीनदार होते हैं वो इस चीज़ पे बड़ा खुश होते हैं कि आप इतिकाफ़ में बैठे हैं, अगर आपकी सैलरी भी ना कटे तो फिर इससे ज़्यादा आपको और क्या मौका मिलेगा। कहते हैं कि उस मौला ने आपको दुनिया में भेजा कि अपने आप को राज़ी करने के लिए, और इसमें इतिकाफ़ में सबसे अहम मकसद ये कि लैलतुल क़द्र, इतिकाफ़ में अगर आप बैठ गए तो इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र ज़रूर मिलेगी। अच्छा, सारी चीज़ों का बार बार इस याद की याद दहानी कराना, बार बार इस चीज़ की याद दहानी कराना का मकसद ये कि ये सारी इबादत का मकसद ये कि किसी तरह से अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, आपका मौला आपसे राज़ी हो जाए। तो ये मकसद है हमारा कि हमारा इतिकाफ़ और हर इबादत का मकसद ये कि आपका मौला आपसे राज़ी हो जाए। और आपका मौला आपसे कब राज़ी होगा, उसका एक ही तरीका है कि वो आप जो भी इबादत है वो नबी के तरीके के मुताबिक करने वाले बन जाएँ। सबसे पहले ये कि नियत ये कि अल्लाह राज़ी हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि नबी ने जिस तरह से फरमाया, जिस तरह से बोला, उस तरह से हम जो है ना करने वाले बन जाएँ, तो वो इबादत काबिल कबूल है। कि आज ही हमारे मस्जिद के इमाम साहब ये बयान कर रहे थे कि नबी ने कभी इतिकाफ़ छोड़ा नहीं, हमने कभी करा नहीं। तो इतिकाफ़ को उसके आदाब के साथ हम किस तरह से करने वाले बन जाएँ। इतिकाफ़ के आदाब में ये भी है कि अगर जो इतिकाफ़ करेगा, एक दिन का इतिकाफ़ जो है वो दुनिया और ज़मीन के जितने 3 खंदक का फ़ासला कर देगी। एक खंदक का फ़ासला जहन्नुम से इसका फ़ासला इतना फ़ासला कर देगा, 3 खंदक है, एक खंदक का फ़ासला दुनिया और आसमान के फ़ासले के बराबर है। कि क्या ही कितना ज़बरदस्त
یہ چیز ہے کہ آپ کس طرح سے جہنم سے بچنے والے بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. کیسی آفر ہے یہ. مولانا ایاز شاہ صاحب فرما رہے تھے اپنے بیان میں کہ اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ آپ وہاں سے آگے سے جاؤ گے تو وہاں ڈاکو کھڑے ہیں وہ آپ کو لوٹ لیں گے، تو یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے ساتھ خیر والا مسئلہ ہے. تو آپ اس دن سے ڈریں جس دن قیامت نازل ہو جائے گی، لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. کہتے ہیں کہ لوگ آج کل نئے لوگ آئے ہیں بولنے کہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں اللہ سے. اللہ نے خود ڈرایا جہنم سے کہ ہم جہنم سے بچنے والے بن جائیں. یہ وہی خبر ہے کہ آگے ڈاکو کھڑا ہے تو لوٹ لیں گے. اگر کوئی آپ کو اس طرح سے انفارم کر رہا تو وہ آپ کا خیر خواہ ہے. میرے نبی نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرا کہ یہ جہنم ایسی چیز ہے جس سے بچنے والے بن جاؤ. اور پھر جنت کا ذکر کرایا. جنت کا پہلے کہتے ہیں قرآن میں جب بھی ذکر آیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے شوق دلوایا کہ جنت کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتوں کا بولا کہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے آپ وہ. تو ایز اے مسلمان جو ہے اگر ہمارا اس پر عقیدہ ہے کہ ہم نے جب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو کیا ہی عقل مندی ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والے. کہتے ہیں کہ غریب ایک دوسرے کو، میں نے دیکھا غریب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے پیسے مل رہے ہیں. وہ غریب جو ہے وہ پیسے لینے کے بعد 10 کو اور کو بتا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہاں سے پیسے مل رہے ہیں، وہاں سے آٹا مل رہا ہے، وہاں سے یہ چیز مل رہی ہے. تو یہ چیز ہم بھی ایک دوسرے کو بتانے والے بن جائیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جو ہے جنت میں جانے والے بن جائیں. جنت ایسی چیز ہے جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ انسان کی کہتے ہیں کہ ہر خواہش جو ہے، ہر خواہش وہاں پر پوری ہوگی. ہر خواہش جو ہے جنت میں پوری ہوگی. اور جنت میں ایسے پھل ہوں گے کہ انسان اس کو کھاتا رہے گا تو کبھی اس کا دل نہیں بھرے گا. وہاں پر کبھی موت نہیں ہے، وہاں پر کبھی بڑھاپا نہیں ہے، وہاں پہ کبھی تکلیف نہیں ہے، وہاں پہ کبھی غم نہیں ہے. تو جنت میں جانے والے بن جائیں. جنت میں ہم اسی طرح سے جائیں گے کہ نبی کے طریقے پر. نبی نے کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا. کتنا ہمارے پاس اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. یہ 10 دن کو نکال کر کہتے کہ ابھی ارادہ کر لیں اور ارادہ کرنے کی نیت کر لیں. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ان کو وہ حج پہ جانے کا ان کا ارادہ تھا تو ان کو وہ نہیں ملا، باہر جانے کا ٹکٹ نہیں ملا، ویزا نہیں ملا. تو انہوں نے اپنا سامان وغیرہ تیار کر کے رکھا اور آخری وقت تک سامان تیار کر کے رکھا کہ ہم کیا پتہ ہمیں اجازت مل جائے تو ان کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اب جس کو اگر چھٹی نہ مل رہی ہو اور دوسری چیزیں ہو تو ارادہ انشاءاللہ کر لیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ساتھ ساتھ. ایک ہو گیا سنت اتباع، سب سے بہترین. دیکھیں ہم لوگ اگر چاہتے ہیں تو دنیا میں ہر کام کو بہترین چاہتے ہیں. بولتے ہیں کہ میرا گھر ہو تو بہترین ایریا میں ہو، میں کوئی کام کروں میں تو کوئی کپڑا پہنوں تو بہترین جو ہے نا کپڑا پہنوں. اگر میں کلاس میں اگر آؤں تو فرسٹ آؤں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کو پسند کرتا ہے. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنے والے سنت اعتکاف میں بیٹھیں. اچھا، جو سنت اعتکاف میں نہ بیٹھے اس کو پوری کوشش جو کرے اپنے حساب کتاب کو دیکھ لے. بعض اوقات بعض لوگوں پہ ہوتا ہے کہ گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے، یا آفس سے چھٹی نہیں ملتی، یا ان کا کام اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھے. نفلی اعتکاف کا یہ کہ جب بھی آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، مسجد میں آ کر ذکر اذکار کریں. اور دوسرا علماء کرام کے اس میں بیانات ہوتے ہیں. ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں. آپ جتنے فضائل سنیں گے، اصل میں یہ ہے کہ فضائل سنیں گے اور دوزخ اور جنت کے تذکرے سنیں گے. دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے، اس کی بھی مثال ہے کہ جیسے وہاں پر اگر کسی نقصان سے ڈرایا جائے کہ وہاں پر ڈاکو کھڑا ہے، میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں، تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اور جنت کا شوق دلایا جاتا ہے. بیانات کو خاص طور پہ سننے والے بن جائیں، اس پہ عمل کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے. تعلیم ہوتی ہے مسجد میں، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. ان حلقوں میں جڑنے والے ہیں فضائل جب انسان کو پتہ چلتا ہے. تبلیغی جماعت کا منشور بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کے فضائل بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اتنے فضائل بتاتے ہیں کہ جب آپ فضائل کو، اچھی چیز کو کرنے والے بنتے ہیں تو خود بخود برائی جو ہے خود بخود ختم ہو جاتی ہے. وہ آتا ہے ماحول میں بیٹھنے سے. آپ جب ماحول میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. سب سے پہلے ارادہ کر لیں. انشاءاللہ ارادہ آپ کر لیں گے تو سب کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. جو سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہا وہ کم از کم یہ نیت کر لے کہ آخری کے 10 دن میں اس نے خوب جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور خوب کیا کہتے ہیں مسجد میں جو بھی اس کا فارغ وقت ہو وہ مسجد میں آگے بیٹھ جائے اور اپنے مسجد کی ترتیب دیکھے اور علماء کرام کے بیانات سننے والا بن جائے. یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی دین کا مسئلہ ہو وہ عالموں سے پوچھ کر چلیں. الحمدللہ ہمارا بھی یہ معمول ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں جو ہے عالم نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ٹیچر ہوں، ایم ایس سی کیا ہوا ہے.
اور علماء کرام کے ساتھ تعلق رہا ہے، جتنی بھی باتیں ہیں یہ علماء کرام سے سنیے، تو یہ کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہے دین کی باتوں کو آگے پہنچائیں۔ تو آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، میں آپ اپنی مسجد کے عالم کامل عالم سے جو ہے وہ ہر مسئلہ پوچھ کے چلیں۔ بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، بولتے ہیں روزے کے جیسے مسئلے مسائل ہیں، اگر کسی کو الٹی ہو گئی فار ایگزامپل، تو اب کسی عام بندے نے بول دیا تیرا روزہ ٹوٹ گیا، وہ حالانکہ روزہ ٹوٹا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے عالم سے جا کے، کسی جو عالم مفتی ہیں ان سے جا کے مسئلے مسائل کو پوچھیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے، صحیح بتائیں گے، اور اس کو اعمال کو آپ کس طرح سے عمال کرنے کا آپ کو جبھی مزہ آئے گا جب آپ ماحول میں انشاءاللہ جوڑیں گے، اور نیت آپ کی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس دفعہ آپ اگر سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے ہیں تو آپ مسلسل جوڑیں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، تو اگلی دفعہ اگلے سال کی جو ہے نا ترتیب آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سال کی ترتیب ضرور ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ زندگی کو ہر پل کو اپنا آخری پل سمجھنا چاہیے، کیا بتائے اگلے سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے یا نہ دے۔ اب زندگی میں ہمیشہ ایک الحمدللہ میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی زندگی، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور بار بار یہ بات چیز کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے بنیں۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اعتکاف کو قبول کرے اور اپنی رضا کے لیے